وجہ سے ہم مشکلات میں اور پرابلمز کے اندر اور مسائل میں گھرتے ہیں جب ہم اپنی ہی زبان سے کیے گئے وعدے سے دیر کرتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے خدا انسان کی طرح نہیں کہ دیر کرے، اس لیے کہا تو زمین پر ہے، خدا آسمان پر ہے، اس لیے تیری باتیں مختصر سی ہو۔ جو بھی بات کرتا ہے خدا کے حضور میں مختصر ہو، باوقت ہو، اس کے مطابق ہو، تاکہ تو مجرم نہ ٹھہر سکے، تاکہ تو گنہگار نہ ہو۔ خدا ہمیں گناہ سے بچانا چاہتا ہے، خدا ہمیں اپنی ناراضگی سے بچانا چاہتا ہے، خدا اپنا قہر ہم سے باز رکھنا چاہتا ہے، خدا اپنے فرشتے کو جس کو اس نے ہمارے لیے مقرر کیا ہوا ہے اسے ہماری محافظت کے لیے رکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ خداوند آپ کے لیے اپنے فرشتے کو مقرر کرتا ہے اور آپ اس فرشتے کے حضور یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ سے بھول چوک ہو گئی تھی۔ سمجھ آئی؟ تو اسی لیے ہم ان باتوں کو سیکھیں اور جانیں کہ ہر ایک بات کے لیے خدا کا کلام وضاحت سے ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور ہمیں ایک ایماندار ہونے کے ناطے، خداوند کے پیروکار ہونے کے ناطے زندگی کو گزارتے ہوئے اس زندگی میں کس طرح سے ہم نے رہنا ہے، ہمیں ہر طریقے کار کا علم ہونا چاہیے۔ آمین۔ تو آئیے ہم خداوند کے حضور ان باتوں کو رکھیں اور ہم دعا کریں خداوند ہمیں حکمت دے، ہمیں دنائی دے، تاکہ ہم تیرے ساتھ پورے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے اپنی زندگی تیرے کلام کے مطابق بسر کریں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو ٹھہرا دیتے ہیں کہ یہ خدا کے لیے، بعد میں اسے اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ محنت مزدوری کرتا ہے تو لے آ کے ماں پیو نے دیتا ہے، وہ نہ انہوں کاہن بنا دے، نہ انہوں خدا دی خدمت کرنا وال دس دے، انہوں اپنے کام میں استعمال کر دے۔ جیسے ہم حنا کے تعلق سے پڑھتے، اس نے ٹھہرایا خدا کی حضوری میں، اور اس نے وہ بیٹا جو خدا نے اس کو دیا اسی کو واپس کر دیا۔ اور ہم میں سے بہت سارے لوگ مجرم ہیں، گنہگار ہیں، اسی وجہ سے سزا پاتے ہیں کہ ہم منہ سے بول تو بول دیتے ہیں پر بعد میں قائم نہیں رہتے۔ تو یاد رکھیے وہ لوگ کبھی بھی ان کی معافی نہیں ملتی جو آپ نے وعدہ کر لیا خدا کے ساتھ، جب تک آپ اس کو پورا نہیں کرتے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے خدا وعدوں کا سچا ہے، اور جو کوئی اس کے حضور میں اپنے دل کی رضا سے، اپنی مرضی سے کچھ بھی ٹھہرا لیتا ہے تو خدا کے حضور میں اس کو وہ کرنا پڑتا ہے۔ تو آئیے غور کریں ہم اپنی زندگی پر، توجہ کریں ہم کس ایریا میں گنہگار ہیں، خداوند کے حضور اس بات کو یاد کر کے وہ بات خدا کے حضور میں رکھ کر اس کو پورا کریں۔ میں یہ نہیں کہوں گا اس کے لیے معافی مانگے، کیونکہ معافی نہیں ہوگی، کیونکہ کلام میں سے ہم نے پڑھا ہے اس کے حضور یہ مت کہے کہ بھول چوک ہوگی تو معافی مل جائے گی، معافی نہیں ہوگی جب تک آپ ادا نہیں کریں گے، جب تک آپ دیں گے نہیں۔ اس لیے آئیے سوچنا شروع کیجئے، توجہ کرنا شروع کیجئے کہ کہاں پر ہم رونگ چل رہے ہیں، کہاں پر ہماری تعلیم غلط ہے، کہاں پر ہم غلط ڈیسیژن لیا ہم نے، یا اپنی مرضی سے ہم نے فیصلہ کیا اور ہم اس پہ پورا نہیں اترے ہیں۔ آئیے ہم اس کو پورا کرنے کے لیے دعا کریں، خدا میں جو تیرے ساتھ میں نے ٹھہرایا اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں، جو کچھ میں نے کہا میں وہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جو کچھ خدا میں نے تیرے ساتھ فیصلہ کیا میں اس پر پورا اترنا چاہتا ہوں۔ آپ کہیں گے تو وہ کرے گا، کیونکہ وہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو تو میں دوں گا، میں قوموں کو میراث کے لیے دے دوں گا، اس قدر دوں گا جو اس کے وعدوں پر عمل کرتے ہیں، اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں کہ ان کے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی۔ آئیے ہم دعا کریں، آئیے سب سر جھکیں خداوند کے سامنے اور دعا کرنا شروع کریں۔ ہیلیلویہ۔